السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مبارک کلام سے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ ان کو کبھی بھی تب تک عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی قوم اللہ سے دعا مانگتی رہتی ہے، اگر کوئی قوم، اگر کچھ لوگ یا جو بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کرے گا. اللہ رب العزت اس کو اپنے عذاب کا شکار نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنا حصہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے تھوڑا سا پچھلا ریوائز کریں گے، بہت دنوں کے بعد آج کلاس ہوئی، اللہ کا شکر ہے اس میں. تو تھوڑا سا پہلے ریوائز کر لیتے ہیں. چلیے ساجیہ مجید آپ بتا دیں ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا، ہم نے آخر میں کیا کیا تھا؟ ساجیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، ہم نے افعال ناقصہ کمپلیٹ کیا تھا پورا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں جو ہم نے کانا پڑھ لیا تھا نا، کانا جی سر. کیسے یوز ہوتا ہے؟ سر کانا 4 طریقوں سے یوز ہوتا ہے. ایک فعل ناقص کے طور پر، ایک فعل تام کے طور پر، اور ایک زائد کے طور پر ایکسٹرا، اور سارا کے اس پہ بھی پلیس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بولیے کہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں نا، یہ کس جملے میں ہم یوز کر لیتے یہ صرف جملہ اسمیہ میں یوز ہوتے ہیں. ہیں؟ ویری گڈ. ان کا اعرابی عمل کیا ہوتا ہے؟ خبر پر نصب دیتے ہیں اور اس میں ایسے رہتا ہے. چلے ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے. چلیے اب میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کانا. یہ بات ہم نے کر لی تھی. اسکرین ویزیبل ہے نا، اور سب آڈیو ویڈیو سب کلیئر ہے نا اچھی طرح سے؟ جی سر. ہاں، کہیں پرابلم ہو تو آپ لوگ بتا دیجیے گا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کانا ہے. کانا جیسے بھی سعدیہ نے بتا دیا، کانا 4 طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے فعل ناقصہ کے طور پر، فعل ناقصہ کے طور پر یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ فعل تام کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور زائد بھی یہ یوز ہوتا ہے. اور چوتھا جو تھا یہ سارا کے بدلے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو ہمارا امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ فعل ناقصہ ہے، کیونکہ تام پہ تو ہم اکثر بات کرتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آگے کر لیں گے. فعل ناقصہ میں ہم نے اس پہ 2 باتیں کر لی تھی. پہلی بات یہ کی تھی کہ اس سے اپنے سینٹنس میں 2 طرح سے یوز ہو سکتا ہے فعل ناقصہ کے طور پر. ایک معنی میں کیا چینجنگ لائے گا، ایک جب ہم کسی بھی جملہ اسمیہ میں فعل ناقصہ کانا کا انٹروڈکشن کر لیں گے، اسے اس جملہ اسمیہ میں کیسی میننگ پروڈیوس ہوگی کہ وہ اس میں جو مبتدا ہوگا، مبتدا میں خبر کی صفت پاس میں پروڈیوس کرے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں، اگر ہم مان لیجیے ہم نے پچھلی بار جو ایگزامپل میں نے دی تھی، فار ایگزامپل العالم، اگر میں یوں کہتا ہوں قائم، العالم قائم، چلیے اوپر لکھ لیتا ہوں. یہ ایک جملہ اسمیہ ہے کہ عالم کھڑے ہیں، کوئی عالم ہے وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو جب ہم اس میں فعل ناقصہ کانا کا انٹروڈکشن کریں گے، ٹھیک ہے جی، کانل عالم، اب اس سے کیا ہوگا، یہ قائمن بنے گا، حالت نصب میں جائے گا، جیسا کہ ابھی ساجد نے بولا، یہ خبر پہ نصب دیتا ہے، کانل عالم قائمن، کانل عالم قائمن. ابھی تک جب تک اس میں کانا نہیں تھا تو میننگ کیا تھی، عالم کھڑا ہے. اب میننگ کیا ہوگی، عالم کھڑا تھا، عالم کھڑا تھا. تو عالم میں کھڑے ہونے کی صفت پاس میں پروس ہوئی. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ عالم پاس میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی پھر ہم نے دو چیزیں ڈسکس کر لی تھی. ایک چیز یہ کہ اگر وہ صفت کچھ وقت کے بعد ختم ہوئی تو ترجمہ کیا ہوگا، تھا، اور اگر وہ صفت ابھی تک کنٹینیو ہے تو ترجمہ کیا ہوگا، ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دیکھیں، اب مان لیجیے ہمارے پاس کوئی فعل، سوری، ہمارے پاس کوئی جملہ اسمیہ ہے، ہمیں اس میں پاس والی میننگ پروڈیوس کرنی ہو تو ہم سامنے کانا لگا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فعل ہوگا، اگر ہمارے پاس کوئی فعل ہوگا، کوئی جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں ہمیں پاس والی میننگ پروڈیوس کرنی ہے، پاسٹ والی میننگ، ٹھیک ہے نا. کون سی پاسٹ؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اس نے کھایا، یہ بھی پاسٹ ہے. اس نے کھایا تھا، یہ فار پاسٹ ہے نا، فار پاسٹ. جیسے ہم نے قد لگایا سامنے تو قد سے کیا ہوا تھا، وہ نیئر پاسٹ میں چلا گیا تھا. قد فعلا، اس نے کیا ہے. اگر اس نے کیا ہے، اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، ماضی بعید کی اگر اس میں میننگ پروڈیوس کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، ہم فعل ناقصہ کا سہارا لیں گے. لیکن فعل ناقصہ تو جملہ اسمیہ میں داخل ہو جاتا ہے. آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا بول رہا ہوں؟ مدینہ، جی مدینہ. سر. ہاں جی، میں نے کہا ہم نے قد کی مدد سے ہم نے اپنے پاس سینٹنس میں پاسٹ نیئر پاسٹ کی میننگ پروڈیوس کر لی تھی. لیکن اگر ہمیں فارر پاسٹ، فاردر پاسٹ کی میننگ اگر ہمیں پروڈیوس کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، ہم فعل ناقصہ کانا کا یوز کر لیں گے. کیونکہ کانا کیا کرتا ہے، کانا جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر اس میں جب وہ ایز فعل ناقصہ جب یوز ہوگا تو اس میں تھا، تھی والی میننگ پروڈیوس کر دیتا ہے. پاس میں، فاردر پاس میں وہ کیا کہتے ہیں، فاردر پاس میں وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا میں خبر کی صفت پروڈیوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کانا یوز کر لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس جملہ اسمیہ میں یوز ہوتا ہے. اب اگر ہمارے پاس کوئی جملہ فعلیہ ہے، فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ہے ضربہ، اگر ہمارے پاس ہے ضربہ، ٹھیک ہے جی، پہلے میں لکھتا ہوں، اگر ہمارے پاس ہے ضربہ عادل، ضربہ عادل، عادل نے مارا، ٹھیک ہے جی. ضربہ عادل، عادل نے مارا. کس کو مارا، عامرن، عادل نے عامر کو مارا. یہ ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ ہے. اب اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ عادل نے عامر کو مارا تھا، فاردر پاس میں، ماضی بعید میں مارا تھا. ماضی بعید، بعید مطلب دور، بعید. بعید مطلب دور، فاردر پاس میں. اگر عادل نے مارا تو ہم کیا کریں گے، ہم کانا یوز کر لیتے ہے نا، کانا یوز کر لیں گے. لیکن سر یہ کانا کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ تو ضربہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ، یہ تو جملہ فعلیہ ہے. کانا ضربہ عادل، یہ کوئی سینس نہیں بنا رہا ہے. کیوں نہیں سینس بنا رہا ہے، کیونکہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ جو کانا ہے، یہ جو افعال ناقصہ ہے، یہ صرف اور صرف جملہ اسمیہ میں انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. آپ نے جملہ فعلیہ میں کیسے کر دیا. دیکھیے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنا والا جگاڑ پھر سے کر لیں گے. اپنا جگاڑ کیا تھا کہ جب ہمیں جملہ فعلیہ میں جملہ اسمیہ کے عامل، اب جملہ اسمیہ کے عوامل انٹروڈیوس کرنے ہوتے ہیں، ہم جملہ فعلیہ کو پہلے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیں گے. ہم کیا کہیں گے، عادل ضربہ. کیا مسئلہ ہے، بات تو وہی ہے، عادل ضربہ. ہم نے اس میں ظاہر فاعل کو سامنے لایا، اور اب ضربہ میں جو ہوا ضمیر چھپی ہے، وہ ہوا ضمیر یہاں پہ فاعل ہے جو عادل کی طرف راجع ہے. جملے کا مطلب ابھی بھی یہ عادل ضربہ عامرن، یعنی عادل نے عامر کو مارا. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اور جملہ اسمیہ بن گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنا فعل ناقصہ کانا یوز کر سکتے ہیں. ہم کیا لکھیں گے، کانا یوں، کانا عادل ضربہ عامرن
عادل نے عامر کو مارا تھا. عادل نے عامر کو مارا تھا. اس طرح سے ہم اپنا سینٹینس بنا لیں گے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ پلیز انمیوٹ یور سیلف. سب لوگ انمیوٹ کریں. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. سر کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو پوچھے. دیکھیں سر اس دیکھیں میں آپ. کیا ہے ہاں ہمارا مبتدا خبر عادل ضرب عامرا؟ جی 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 سر مبتدا خبر کیا آئے گا ہمارا اس میں؟ مبتدا عادل مبتدا عادل ہے، باقی سب خبر. پورا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ پورا، باقی اس کی خبر ہے. ہم نے پڑھا ہے نا خبر کی 7 اقسام. خبر یا تو منفرد مفرد ہوگا یا خبر مرکب ہوگا. مرکب میں ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری ہو سکتا ہے، یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ظرف پلس مضاف الیہ ہو سکتا ہے، یا پھر جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ خبر جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ فعلیہ پہ اعرابی عمل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. مطلب لسن جملہ ٹو می. جملہ فعلیہ، جملہ میں آپ کا کس جگہ پہ آپ اعراب چینج کر لیں گے؟ جملہ میں اعراب چینج نہیں ہوگا. جملہ میں اعراب اپنے رولز کو فالو کر لے گا، جملے کے رولز کو فالو کر لے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں ہم نے کر لی ہے. مدینہ سمجھ آیا؟ جی سر. جی سر. جی جی چلے میں پھر سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. تو یہاں پہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں ہوا نہیں آئے گا؟ جملہ فعلیہ میں ہوا نہیں آتا. میں پھر سے سمجھاتا ہوں. یہ خبر ہے نا؟ آپ جب ہاں خبر ہے، جملہ اسمیہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ناٹ ان جملہ فعلیہ. اوکے. ویسے جملہ فعلیہ میں ہوا ہے نا، تھا نا، ویسے بھی تھا. دیکھیے کہاں پہ تھا، میں پھر سے لکھتا ہوں. یہ کیا تھا؟ کانا، جو میں نے لکھا تھا ابھی. کانا عادل ضرب عامرا. یہی تھا نا. جملہ فعلیہ میں جو ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، کیا جملہ فعلیہ میں نہیں؟ یہاں پہ جملہ فعلیہ کون سا ہے؟ ضرب یہاں جملہ عامر. ضرب عامرا، یہ جملہ فعلیہ ہے نا اتنا. ضرب عامرا، کہ یہاں ضمیر نہیں ہے؟ اس میں یس ضمیر سر. ہوا نہیں ہے؟ دکھ رہی نا آپ کو؟ یس سر. مجھے تو دکھ رہی ہے. ضربہ میں ایک ضمیر ہوا ہے جو عادل کی طرف راجع ہے، جو عادل کی جگہ یوز ہوئی ہے. جملہ یس سر. فعلیہ میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے نا، اور جملہ فعلیہ میں اپنے آپ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر چھپی ہوتی ہے. ضربہ میں ہوا ہے، ضربا میں ہما ہے، ضربو میں ہم ہے، تو اس میں ہے یہ آلریڈی. چلے اب تھوڑا سا اس کو اور اس پہ اور سی بات کر لیتے ہیں اور ایک ایگزامپل سیکھ لیتے ہیں. مان لیجیے ہمارے پاس ہے نصر المسلمون. نصر المسلمون مسافرن. مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. کیا یہ جملہ صحیح لکھا میں نے؟ اس جملہ میں کوئی غلطی ہے؟ انمیوٹ کریں نا آپ لوگ. اس جملے میں کوئی غلطی ہے؟ نصرو نصرو نو سر. نصرو کیا نصر المسلمون. اس میں کوئی غلطی ہے؟ نو سر. نو سر. کیوں نہیں ہے نصر غلطی؟ المسلمون. غلطی کیا ہے؟ نصر المسلمون یہ غلطی ہے. یہ بتا رہے ہیں شبیر بھائی کی یہ غلطی ہے. کوئی بولے یہ غلطی ہے؟ نو سر. نو سر. کیوں نہیں ہے فاعل. غلطی؟ کیونکہ فاعل ظاہر کیونکہ فاعل ظاہر ہے. جب فاعل ظاہر آئے گا تو فعل واحد آئے گا. ماشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہے.
اس میں غلطی نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. اب اگر ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی تھی. مدد کی تھی. فاردر پاس میں یہ جملہ لکھنا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ کانا کا سہارا لیں گے نا. کانا کا سہارا لیں گے. لیکن بھائی مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو جملہ فعلیہ ہے. اب کیا کریں گے؟ پہلے اس کو کنورٹ کریں گے. اس میں کنورٹ کریں گے جملہ اسمیہ میں. کیسے کریں گے کنورٹ؟ کیسے کریں گے کنورٹ؟ ہم جو فاعل ہے اس کو سامنے لے آئیں گے. اس کو سامنے لے آئیں گے. دیکھیں یہ کیا ہوگا؟ المسلمون. المسلمون. اب مجھے بتا دیں اب میں کیا لکھوں المسلمون کے بعد؟ نصرو. نصرو. ویری گڈ. نصرو. نصرو کیوں؟ کیونکہ اس میں جو نصرو ضمیر ہے وہ مسلمون کی طرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ اب مسلمون اب یہاں فاعل نہیں ہے. اب فاعل کون ہے؟ جو فعل میں ضمیر چھپی ہے. اور فعل میں ضمیر کون سی چھپی ہوگی؟ بھائی جو اپنے جو اس سے پہلے جو اس میں ظاہر آیا ہے اس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے نا وہ. اب ہم یہاں نصرو لکھیں گے. المسلمون نصرو. کس کی مدد کی؟ انہوں نے مسافر کی. مسافرن. دیکھیں ذرا مسافرن یہ راہ ہے. مسافرن. مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. اب ہمیں لکھنا کیا ہے؟ مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی تھی. اب ہم کیا لکھیں گے؟ کان المسلمون. نہیں اب کانا نہیں لکھیں گے. اب دیکھیں ایکچولی ہے کیا چیز؟ کانا کیا ہے؟ کانا خود ایک فعل ہے نا. فعل ناقصہ ہے نا. فعل ناقصہ ہے مطلب یہ فعل ہے. ناقصہ ہے بٹ فعل ہے نا یہ. تو اس کی بھی گردان بنے گی. کانا کانا کانو. ٹھیک ہے جی. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتم کنتے کنتما کنتنا کنتو کننا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کے پہلے بھی ہمیں فعل لکھ رہے ہیں اور ایک جملہ فعل یوں سمجھ لیجئے. ایک کانا کیا ہے؟ اپنے آپ میں خود ایک اپنے آپ میں ایک فعل ہے نا. فعل ناقصہ ہے. تو اب ہم کانا بھی ویسا ہی لگائیں گے جیسا یہاں پہ فاعل ہے. جیسا یہاں پہ فاعل ہے. فاعل کیسا ہے؟ جمع ہے. نصرو جمع ہے فاعل. اب کانا یوز نہیں ہوگا. اب یوز ہوگا کانو. یہ گردن میں بھی آپ کو لکھواؤں گا. آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا. یہ میں بھی سمجھا رہا ہوں. ہم لکھیں گے کیسے؟ ہم کیا لکھیں گے؟ کانو کانو المسلمون نصرو مسافرن. اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو. ہاں ٹھیک ہے. کانو المسلمون نصرو مسافرن. کانو المسلمون نصرو مسافرن. مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی تھی. یہ کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ جی کلیئر ہو سر. گیا؟ جی جی سر. ماشاءاللہ ویری گڈ. جی اب دیکھیے اب ہم مزے کی بات کرنے والے. آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ عربک گرامر کی کوئی بھی بک اٹھا لیجئے. جہاں سے آپ چاہے وہاں سے بک لے لیں. اس طرح سے ماضی بعید کسی بک پہ نہیں لکھا ہے کہ پہلے افعال ناقصہ سمجھائے گئے ہو پھر افعال ناقصہ کی وجہ سے ہم کیسے ماضی بعید بنا لیں گے. یہ ایسے کسی بک میں نہیں لکھا ہے. بک میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہم فعل ماضی بعید کیسے بنائیں گے؟ سامنے کانا کی گردان لکھیں گے. چلیں گے آگے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا لاجیکلی ہم لوگ سمجھیں ایسا کیوں بن رہا ہے اور ہم کہیں آگے جا کے کنفیوز نہ ہو جائے. ہمارے پاس ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں تاکہ ہم ایزیلی اپنے جملے بنا سکیں. دیکھیے اب مان لیجیے اس طرح سے تھا. یہ فار ایگزامپل یہ صرف اتنا تھا. چلیے کانا بعد میں لکھیں گے. ہم یوں سمجھ لیجیے یہ تھا نصرہ عادلن. کوئی مجھے بولی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نصرہ عادلن. اس نے عادل کی مدد کی. ویری گڈ. اس نے عادل کی مدد کی. اب اگر آپ کو اس میں فاردر پاس کی میننگ پروڈیوس کرنی ہوگی آپ کیا کریں گے؟ کانا ایڈ کریں گے. کس پہ کانا ایڈ ہوگا؟
کانا ہوا نصر عادلن. کانا ہوا ہوا. ہم، نصر عادلن. آپ نے ہوا کیوں لکھا؟ کیوں بولا آپ نے ہوا؟ کیونکہ نصرہ میں اس ہوا ہی چھپی ہوئی ہے، ہوا والی ویری زمین. گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. نصرہ میں جو فائل ہے وہ ہوا ہے. بھائی ہم اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ کریں گے، یہ ہوا سامنے لکھیں گے. اب بھی میننگ وہی ہے، میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا نصر عادلن، اس نے عادل کی مدد کی. ابھی یہاں پہ فائل کون سا ہوا ہے؟ کیا یہ والا ہوا فائل ہے؟ نہیں. ہوا کون سا والا جو اس نصر میں اپنے آپ پہ ہوا چھپا ہے، وہ والا فائل ہے. اور وہ فائل بالکل وہی ہوا ہے جو ہوا یہ ہے. یعنی جو بھی بندہ سامنے ہوگا، کوئی بھی جس کے لیے یہ پروناؤنس ہوا یوز ہوئے ہیں دونوں جگہوں پہ، ایک یہاں پہ جو دکھ رہا ہے ہمیں ہوا ریڈ کلر میں، اور دوسرا جو چھپا ہے اس نصر کے لباس میں جو ہوا چھپا ہے، یہ دونوں ہوا کسی اس میں ظاہر کے بدلے یوز ہوئے ہیں. اور یہ والا جو ہوا چھپا ہے وہی ہوا فائل ہے، وہی کام کرنے والا ہے جس نے مدد کے بعد خود کو چھپا لیا ہے نا، یہی ہوا فائل ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اسی ہوا کو سامنے لایا، اسی ہوا کو سامنے. مان لیجیے اگر یہاں پہ اس میں ظاہر ہوتا، ہم اس میں ظاہر کو سامنے لے آتے، اب فعل میں اپنی ضمیر چھپی ہوتی، اس فعل کو ہم کہتے ہیں بھائی اب وہ فائل ہے. یہاں پہ کیا تھا؟ نصرہ عادل. اس نصرہ میں ایک ہوا چھپا تھا، ہم نے اس ہوا کو سامنے لایا، بچا کیا؟ ہوا نصرہ عادل. اس نصرہ میں تو اب بھی ہوا ضمیر چھپی ہے نا، اس نصرہ میں اب بھی وہ ضمیر چھپی ہے. تو یہاں پھر ابھی بھی یہاں پہ فائل ہوا ہی، یہاں پہ ابھی بھی فائل ہوا ہی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ذرا، دیکھیں دیکھیں لاجیکلی سمجھ لینا. اب اگر ہمیں اس میں ماضی بعید کی میننگ پروڈوس کرنی ہو، ہم کیا لکھیں گے بھائی؟ کانا. دیکھیں کیا آئے گا؟ کانا، جیسے بھی رئیس احمد نے بولا کانا ہوا نصر عادل. لیکن ہم ایسے نہیں لکھتے ہیں، لکھنا تو ایسے چاہیے لیکن ہم ایسے لکھتے نہیں. کیوں نہیں لکھتے سر ایسے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ ہوا سے سٹارٹ ہوا. ہوا کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک ضمیر ہے. اس کانا میں خود بھی ایک ضمیر چھپی ہے، اس کانا میں خود بھی ایک ضمیر چھپی ہے نا، کیونکہ کانا فعل ہے. کانا کانا کانو، کانا تو میں تو خود بھی ایک ضمیر چھپی ہے. دیکھیے جب فعلہ ہو، سمپلی فعلہ لکھا ہو، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہے نا. اب فعلہ کے بعد اگر آپ کو اس میں ظاہر لکھ لیتے ہیں تو فاعل وہ اس میں ظاہر بن جاتا ہے. اگر اس میں ظاہر آپ نہ لکھتے ہیں تو فاعل وہ ہوا ہوتا ہے جو فعلہ میں چھپا ہوتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ اگر کانا کے بدلے عادل ہوتا، ہم مان لیتے بھائی یہ عادل یہاں پہ فائل تھا، اس کو سامنے لایا، جملہ اسم بنا، یعنی یہ عادل کیا ہے؟ اب کانا کا اسم ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ کانا کا اسم کیا ہے؟ یہ ہوا ہے. لیکن کانا میں تو اپنے آپ میں بھی ہوا چھپا ہے نا، کانا میں خود بھی ہوا چھپا ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کانا فعل ہے، اور وہ فعل اپنے آپ میں ایک ضمیر کو تو چھپا سکتا ہے. تو اس ہوا کو ہم یہاں پہ محذوف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا اس کانا میں چھپا ہے. کانا میں خود ایک ہوا ہے، وہ یہی ہوا ہے جس کو ہم نے بھی محذوف کر دیا. کیا لکھیں گے ہم؟ کانا نصر عادل. یہ لگ رہا ہے کہ کانا کو ہم نے جملہ فعلے پہ انٹروڈیوس کیا، ایسا نہیں ہے. ہم نے کانا کو جملہ فعلے پہ انٹروڈیوس نہیں کیا بھائی. ہم نے یہاں پہ یہ جو جملہ اسمیہ تھا ہوا نصر عادل، اس کے مبتدا ہوا کو محذوف کر دیا. محذوف کیوں کیا بھائی؟ وہ تو کانا میں چھپ گیا، کانا میں بھی ہوا موجود ہے. ہم نے کیا کہا؟ یہ کانا کیا ایکچولی؟ کانا میں کیا ہے؟ کانا ہوا خود ہے نا. فعلہ میں کیا ہے؟ فعلہ ہوا. نصرہ میں کیا ہے؟ نصرہ ہوا. اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ کانا میں جو ہوا ضمیر چھپی ہے وہی تھی جو نصرہ کے سامنے. نہیں سمجھے؟ یس سر آیا سمجھ. سمجھ آیا؟ وہی سمجھ یس آیا. سر. یس سر. لیکچرز اٹینڈ کیا کیجیے ڈیلی، انشاءاللہ آج سے ڈیلی کلاسز ہوں گے. تو یہ اپورچونٹی مس مت کیجیے. اللہ کی عظمت کی قسم اگر مجھے اس طرح سے کسی نے سمجھایا ہوتا، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، میں نے کیا کیا ہوتا ربیع. خیر قسمت کی بات ہوتی ہے. بدقسمت ہے وہ لوگ جو کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے. پھر سے تھوڑا سا پھر سے سر سمجھ تو آیا لیکن اتنا مزہ نہیں آیا. مزے کی بات کر دیتے ہیں. دیکھیں کیا کہا میں نے. مان لیجیے یہ تھا فعل زیدن، زید نے کیا. اب سمجھ لیں اتنا ہی ہے، زید نے کیا، زید نے کیا. اب ہمیں زید نے کیا تھا اس طرح کی میننگ بنانی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ زید کو سامنے لائیں گے، زید کو سامنے لائیں گے. زیدن، زید کو سامنے لکھا میں نے.
بچا کیا زیدن فعلا. اب یہاں پہ فاعل کون ہے؟ ہوا، جو ہوا زید کی طرف راجع ہے. زیدن فعلا، تو زید نے کیا، ترجمہ یہ ہوگا. اب اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا زید نے کیا تھا، ہم کیا کہیں گے بھائی؟ کانا. ہم کیا کہیں گے؟ کانا زیدن فعلا. کانا زیدن فعلا. کانا زیدن فعلا. ٹھیک ہے جی. زید نے کیا تھا. زید نے کیا تھا. کیا کیا تھا وہ محذوف ہے، وہ نہیں پتا کیا کیا تھا. جو بھی کیا ہوگا کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جو کیا ہوگا اگر وہ مفرد ہوگا اس پہ نصب آئے گا، اگر وہ جملہ ہوگا تو اس پہ نصب نہیں آئے گا. جملے پہ ہم اعراب چینج نہیں کر سکتے. جو بھی کیا ہوگا وہ محذوف ہے. مان لیجیے خبر محذوف ہے، خبر ہم محذوف کر سکتے ہیں نا، خبر محذوف ہے یہاں پہ جو کچھ بھی ہے. کانا زیدن فعلا. اب اگر یہ سمپلی یوں ہوتا فعلا، اگر یہ سمپلی یوں ہوتا فعلا، ہم کیا کرتے؟ ہم فعلا والے ہوا کو سامنے لے آتے. فعلا والے ہوا کو ہم نے سامنے لایا، کیا لکھا؟ ہوا فعلا. اب جب کانا کی انٹروڈکشن ہوئی، کانا ہوا فعلا، لیکن کانا خود بھی اپنے آپ میں ایک فعل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی فعل کے بعد اگر فاعل ضمیر ہوگا، اگر فاعل ضمیر ہوگا تو اس کو لکھا نہیں جاتا. فعلا اس میں فاعل ضمیر ہے، ہم نے الگ سے ہوا نہیں لکھا. نصر میں فاعل ضمیر ہے ہوا، ہم نے الگ سے ہوا کو نہیں لکھا بلکہ وہ اس کے اندر ہی چھپ جاتا ہے. تو یہاں بھی ضمیر ہوا ہے، یعنی اسم یہ ضمیر ہے یہاں پہ، اس ضمیر کو ہم محذوف کر دیں گے، یا یوں ہم اس کی انالیسس کر لیں گے بھائی وہ ہوا کانا میں چھپ گئی. ٹھیک ہے جی. کانا فعلا لکھا. اب آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ کانا کی انٹروڈکشن ہم نے جملہ فعلیہ پہ کر دی. نہیں بھیا، ایسا نہیں ہے. جملہ فعلیہ کے ساتھ کانا یوز نہیں ہوا، بلکہ یہ جملہ فعلیہ پہلے جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. وہاں جب جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا، جو مبتدا تھا جملہ اسمیہ کا ہوا ضمیر، وہ کانا میں چھپ گیا. وہ کانا میں چھپ گیا. یہ سامنے یہ لگ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ پہ یوز ہوا، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ یوز ہوا اور ہم نے اس ضمیر کو محذوف کر دیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر جی ہو گیا؟ سر. جی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اب میں کچھ منٹس بچے ہیں، میں اس کانا کی گردان آپ لوگوں کے لکھتا ہوں. کانا بالکل ویسے، کانا کانو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھا، تھے، وہ دو تھے، وہ سب تھے. اس طرح سے ترجمہ ہوگا اس کا. اب جب ہم لکھیں کانا نصرہ، اس نے مدد کی. کانا نصرہ کیوں کہا میں نے کانا نصرہ؟ کیونکہ ہوا ضمیر کو میں نے چھپا دیا. کانا نصرہ، اس ایک نے مدد کی تھی. کانا نصرہ، ٹھیک ہے نا. کانا نصرہ، ان دو نے مدد کی تھی. کانو نصرو، ان سب نے مدد کی تھی. دیکھیے کانو، اگر میں کہتا ہوں کانو نصرو، چلے پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے پھر میں یہ گردان لکھتا ہوں. مان لیجیے اگر یہ ہوگا نصرو، ان سب نے مدد کی، ان سب نے مدد کی. اب اگر ہمیں اس میں ان سب نے مدد کی تھی یہ والی میننگ پروف کرنی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم ضمیر کو ہم نے سامنے لایا، جملہ اس نے بنا دیا. اب کیا لکھیں گے سامنے؟ اس کے آگے کیا لکھیں گے ہم؟ کانو، کانو ہم نصرو. اب یہ کانو خود فعل ہے، کانو خود فعل ہے. اور اگر یعنی اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا نا، اب یہ جملہ فعلیہ جیسے دکھ رہا ہے نا. اب جب جملہ فعلیہ میں جب فاعل ضمیر ہوگا اس کو لکھا نہیں جاتا، وہ فعل میں چھپ جاتا ہے. کیا بنے گا؟ یہ کانا خود فعل ہے نا، فعل ناقص ہے بے شک، لیکن فعل تو ہے، وہ فعل میں چھپ جائے گا. کیا بنا؟ کانو نصرو، کانو نصرو. اور جو ضمیر تھی وہ بالکل کانو والے سیگے کے اکارڈنگ ہی ہوگی. یعنی جس طرح کا آپ کا فعل ہوگا، اگر فعل جمع ہوگا تو کانا کا جمع والا سیگا بھی یوز کرنا ہوگا. اگر فعل تثنیہ ہوگا کانا کا تثنیہ والا سیگا یوز کرنا ہوگا. اگر فعل میں آپ کا فاعل ضمیر اگر وہ کیا کہتے ہیں مونس ہو تو مونس سے یوز کر لیں گے. میں گردان لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، تو پھر اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ اس کی کل اور پریکٹس کر لیں گے. کانا، کانا، کانو، کانو، کانتا، کانتا، کننا. کننا یہاں پہ چینج ہوتا ہے، یہ چینج کیوں ہوتا ہے ہم آگے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. کننا یاد رکھ لیں، کننا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آئے گا کنتا، کنتا یعنی تو تھا. کنتا، کنتما، کنتم، کنت،
کنتما، کنتنا. اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا چیز ہے، میں کیا لکھ کے آ رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے. کنتنا اور آخری دو کیا ہوں گے؟ کنتو، کننا. آخری دو جو ہوں گے میں یلو کلر سے لکھتا ہوں تاکہ وہ ڈفرینشیٹ ہو جائے. کنتو، کنتو یہ فرسٹ پرسن واحد والا سیگا ہے، اور کننا کننا ہم سب تھے. اب اگر مان لیجیے اگر ہمیں کہنا ہوگا، دیکھیے کننا، اب دیکھ لیں کننا مطلب ہم سب تھے پاس میں. کانا سیگا استعمال کریں گے، اس میں کریں گے بھائی. جس کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے مجھ سے پوچھے، ابھی تو میں ہوں نا یہاں. دیکھیے اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا ضربنا، ہم نے مارا، ضربنا، اس میں فاعل کیا ہے؟ نحنو. اس میں فاعل کیا ہے؟ نحنو. یہ ہے نا فاعل ہے نا، ہم اس میں نازم، اس میں نا ہم چھپا ہے نا نحنو. تو اس میں کیا لکھیں گے ہم؟ نحنو ضربنا. اس کو کیا جملہ اسمی میں کنورٹ کر دیا، نحنو ضربنا. اب اگر ہمیں لکھنا ہوگا ہم نے مارا تھا تو کیا آئے گا؟ کننا. دیکھیں کننا نحنو ضربنا، کننا نحنو ضربنا. کننا میں نحنو چھپا ہے یا یہاں بھی نحنو ہے، تو اس ایک نحنو کو حذف کر دیں گے. یا تو اس طرح سے آپ اینالائز کر لیجیے، اس طرح سے آپ سمجھ لیجیے، یا پھر یوں سمجھ لیں بھائی یہ جو کننا جو ہے، یہ جو کننا ہے، اس کننا خود ایک فعل ہے. اور جب فعل میں جب فاعل ضمیر ہو وہ لکھا نہیں جاتا، اس فعل کے بعد فاعل ضمیر لکھا نہیں جائے گا. اگر یہ اس میں ظاہر ہوتا تو ہم بے شک نحنو کی جگہ لکھ دیتے. اس کو ہم کیا کریں گے؟ اب محذوف کر دیں گے کیونکہ کننا کے بعد ضمیر لکھی نہیں جائے گی. تو کیا بنے گا؟ کننا ضربنا، کننا ضربنا. مارا تھا ہم سب نے، ہم سب نے مارا تھا. ان فاردر پاسٹ ہم سب نے مارا تھا. یہ سمجھ آیا بھائی؟ یہ جی سمجھ سر. آیا؟ جی سر. اس کا کیا مطلب ہوگا کہ فعل کہ جب فعل میں چھپا ہوگا تو ہم ڈائریکٹ اکارڈنگ، کیا مطلب؟ آپ پلیز انمیوٹ کر کے پوچھیے سوال، میں سمجھا نہیں کیا. جلدی کچھ منٹس بچے ہیں، اگر سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جو بھی سوال ہے. سر جو یہ والا جملہ تھا، کان المسلمون نصروا مسافرن، اس ہم، میں جو مبتدا ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ مسلمون ہے، تو یہ ظاہر ہے، تو اس میں پھر ہمیں کانوں کیوں یوز کیا؟ ہاں کانا یوز نہیں ہوگا، سوری، کانا یوز ہوگا. کان المسلمون نصروا، کانا یوز ہوگا کیونکہ مسلمون ظاہر ہے. بالکل غلطی ہوئی مجھ سے یہاں پہ، پھر سے ایک بار میں لکھ لیتا ہوں. یہ کیا تھا؟ المسلمون، المسلمون نصروا، سوری، ہاں نصروا. یہ جملہ اس میں بن گیا، نصروا میں تھا، نصر المسلمون تھا پہلے، نصر المسلمون تھا پہلے. اب ہم اس کو کنورٹ کر دیا المسلمون نصروا، یوں لکھا. اب اگر ہمیں اس میں ماضی بعید کی میننگ پیدا کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اب مان لیجیے ہم کانا کا ہمیں وہ ڈیریویٹو لکھنا، ہم کانا کا وہ سیگا لکھنا ہے جو یہاں پہ فٹ ہو. ٹھیک ہے جی، کانا کا وہ سیگا لکھنا ہے جو یہاں پہ فٹ ہو، کیونکہ کانا خود ایک فعل ہے. اب مان لیجیے اب یہ کانا کی اپلیکیشن، چلیے تو دیکھیے مان لیجیے یہ ہے نصرہ، نصر المسلمون مسافرن، کہ مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہے. اب اگر ہمیں اس میں فاردر پاس کی میننگ پیدا کرنی ہوگی، ماضی بعید کی میننگ پیدا کرنی ہوگی، تو ہم کیا کانا یوز کر لیں گے. لیکن کانا یوز کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. اس کو پہلے جملہ اسمی میں کنورٹ کریں گے. کیا لکھیں گے ہم؟ المسلمون، اس طرح سے دیکھیں.
المسلمون نصروا مسافرن، مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. اب آپ کا یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو یہ تھا یہ نصر المسلمون مسافرن، اب نصرو کیوں لکھا آپ نے؟ کیونکہ اب یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ ہم ضمیر، فاعل ہم ضمیر ہے، اور جب ہم نے اس میں ظاہر کو سامنے لایا، جملہ اسمیہ بنا دیا نا، تو اب اس فعل میں جو چھپی ضمیر ہے وہی فاعل ہے. وہ ضمیر ضرور اور ضرور اس میں ظاہر کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. المسلمون جمع ہے تو اب یہاں ضمیر جمع ہونی چاہیے. یہاں پہ ضمیر اگر ہوا ہوگی تو وہ غلط ہوگی، کیونکہ وہ مسلمون کی طرف راجع ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمون جمع ہے. اگر ضمیر واحد ہوئی تو وہ اس کے لیے فٹ نہیں ہوگا. تثنیہ ہوگی تو بھی نہیں چلے گا. جمع ہونا ضروری ہے. جمع بھی کون سی؟ کہ یہ یہاں پہ نصرنا نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اس میں صرف مؤنث آئیں گے، اور یہاں مسلمون سارے ہیں، مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ نصرو لکھیں گے. المسلمون نصروا مسافرن. یہ ہم نے سیکھا پہلے، پچھلے جب ہم نے کیا تھا، جب ہم نے سیکھا تھا ہم جملہ فعلیہ کو کیسے جملہ اسمی میں کنورٹ کریں گے، ہم نے اس میں بات کر لی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کریں گے؟ اب ہمیں یوز کرنا ہے سامنے فعل ناقصہ کانا. دیکھیں ابھی ہم نے جسے پہلے قانون لکھا تھا نا، جسے ہم نے پہلے قانون لکھا تھا، اگر میں پھر سے وہ قانون لکھ لوں تو کیا ہو گیا؟ قانو المسلمون نصروا مسافرن. اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں یہ غلطی ہے کہ اب جب میں نے قانون لکھا، یا جو بھی کوئی فعل ناقص ہم اس کے سامنے لکھ لیں گے، اب یہ سارا سینٹنس اب دیکھیے ذرا، یہ قانون سے سٹارٹ ہو رہا ہے، قانون سے سٹارٹ ہو رہا ہے. مطلب کانا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ناقص ہے. اب یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب یہ جملہ فعلیہ بنا. اب یہ جملہ اسمیہ بالکل بھی نہیں رہا، اب یہ واپس جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنا تو یہاں پہ فعل، یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کانا کے بعد جو اس میں ظاہر ہے، تو یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ المسلمون. المسلمون، المسلمون فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور المسلمون کیا اس میں ظاہر. جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہم ہمیشہ واحد لائیں گے، جمع نہیں لائیں گے. ہم یہاں پہ قانون نہیں بلکہ کانا لکھ لیں گے. ہم یہاں پہ کانا لکھ لیں گے، کان المسلمون. کیوں؟ کیونکہ المسلمون فاعل بن رہا ہے یہاں پر، اور کس کا فاعل بن رہا ہے؟ کانا کا فاعل بن رہا ہے نا. فاعل بن رہا ہے تو مطلب ظاہر ہے، ظاہر ہے تو فعل واحد ہی آئے گا، قانون نہیں لکھ سکتے. کان المسلمون نصروا مسافرا. آئی ہوپ نو اٹ از کلیئر. بہت اچھا سوال تھا ماشاءاللہ. میں اس پہ اور ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ اور کلیئر ہو جائے. اسے مان لیجیے اگر ہمارے پاس ہے شریبہ ولدا عادل ماء. عادل کے دو بیٹوں نے پانی پیا. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں اگر مان لیجیے، اب اگر ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا، اس کو میں الماء لکھ لیتا ہوں، الماء. اب اگر ہمیں اس پہ کانا کا انٹروڈکشن کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اس کو پہلے جملہ اسمی میں کنورٹ کر لیں گے. جملہ اسمی میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا؟ فاعل کو سامنے لائیں گے، فعل سے پہلے لکھیں گے. تو کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے ولدا عادل شرب الماء. شرب الماء. عادل کے دو بیٹوں نے پانی پیا. میننگ تو سیم رہی، میننگ میں کوئی چینج نہیں آئی، بس یہ جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اس پہ جملہ اسمیہ کے سارے عوامل یوز کر سکیں جو بھی ہمیں یوز کرنا ہوگا. اب فی الحال ہم جو ماضی بعید کی بات کریں. ہاں ویری گڈ. یہاں پہ شریبا آئے گا، یہاں پہ شریبا آئے گا. ویری گڈ. یہاں پہ شریبا آئے گا. ولدا عادل شریبا الماء. ٹھیک. تو انہوں نے پانی پیا ہے، دو ہیں وہ، کیونکہ اب یہاں پہ جو ضمیر ہے نا وہ ولدا عادل کی طرف راجع ہے، اور ولدا کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تو اس لیے شریبا آئے گا یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہمیں اس میں ماضی بعید کی میننگ پروڈیوس کرنی ہوگی تو ہم کانا یوز کر لیں گے. اب آپ بتا دیں اب ہم کیا کریں گے یوز؟ کانا یا کانا؟ کیا کریں گے یوز؟ کانا. کانا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ فائل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے.
ویری گڈ. یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے یہاں پہ کانا یوز ہوگا. ٹھیک ہے نا، کانا ولدا عادل شربا الماء. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. Yes, sir. اس میں اور کوئی کنفیوژن؟ No, sir. چلیے ماشاء اللہ، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. فی الحال میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو گروپ میں پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.